دنیا جو ہے وہ کل سے چاند دیکھ رہی تھی، آج وہ روزے میں ہے، اس کا حاصل بہت بڑا ہونا چاہیے۔ مجھے ذہن میں بات آتی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی مسلمان جو ہے وہ ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کنجوس ہو سکتا ہے؟ کئی باتیں تھیں، آپ نے کہا ہاں کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان کیا نہیں ہو سکتا؟ رسول کا پتہ ہے کیا کہا تھا؟ مسلمان دھوکہ باز نہیں ہو سکتا، دھوکہ والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس پہ پھر کنٹینیویشن دیکھیں کہ جب وہ بازار میں جا رہے تھے، ظہر کے بعد کی نماز کے بعد میرے نبی بازار میں نکلے تو وہ اناج میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے سیلا تھا، باہر سے خشک تھا، تو اس نے کہا کہ رات کو بارش ہوئی تھی، یہ وہ جو بھی بات کی۔ آپ نے کہا ہے نہیں، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس پہ بہت سی باتیں ہم عکس کرتے ہیں۔ میں جو بات عکس کرتا ہوں نا وہ یہ کہ مجھے نہیں اپنی طبعی زندگی میں یاد کہ جمعے کے بعد علماء اکرام جو ہیں وہ بازاروں میں گئے ہوں اور انہوں نے دیکھا ہو کہ سودے کیسے بک رہے ہیں۔ جو سنت رسول تھی وہ علماء اکرام نے ترک کر دی۔ لیکن بہرحال آج یہ بات کریں کہ جناب انتہائی محترم ہمارے ہیں کرشی والے، ان لوگوں نے ہیمپر دیا ہے ایک اپنا، جو کہ جس کے اندر ان کے پروڈکٹس جو ہیں وہ ہوں گے، اور وہ پروڈکٹس جیتنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سوال کا جواب ہمیں ہماری ٹیلی فون لائن پہ کال کر کے دے دیں گے۔ زیادہ صحیح سوال ہوئے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے قرآن اندازی کے بعد پوچھ لیں گے، جو نکلے گا قرآن اندازی میں اس کو ہیمپر ملے گا، بائی پوسٹ ان کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہ خاص بادشاہ ہے جس کے دور کا یہ ذکر ہے۔ کس کے حکم پہ؟ وہ کون سا بدبخت تھا جس کے حکم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا؟ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی بات کریں گے تو یہ واقعہ بھی سارا آپ سے ضرور عرض کروں گا۔ اس سوال کا جواب دینا ہے وہ بادشاہ کون تھا، وہ ظالم بادشاہ کون تھا جس کے حکم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا؟ اور یہ آگ کی جگہ کو تصور نہ کیجیے گا کہ یہ کوئی کہانی ہے، یہ آج بھی جگہ جو ہے وہ آرکائیوز کے اندر موجود ہے اور کئی کلومیٹر لمبی اور چوڑی ہے۔ شاہ صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں، آپ کی کیا توقع ہوتی ہے کہ رمضان میں آپ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور حلال کو بھی اپنے اوپر آپ جو ہے وہ روک دیتے ہیں؟ میں حرام نہیں کہہ رہا، روک دیتے ہیں آپ اپنے اوپر، اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اجر و ثواب کے سوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ خداوند متعال نے اپنی مخلوق پر جب روزوں کو فرض کیا تو صاحبان ایمان کو مخاطب مومن کہہ کے پکارا۔ خود اس میں سوال ہے کہ مومن ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت درجہ، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں جہاں بھی صاحبان ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے تو انسان تو سمجھتا ہے کہ شاید میں مومن ہو چکا ہوں تو مجھے اور کیا چاہیے، لیکن اس روزے کا فلسفہ جو قرآن کریم نے بیان فرمایا وہ ماضی کا حوالہ دے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف آپ پر یہ فریضہ واجب نہیں ہوا بلکہ آپ سے پہلوں پر بھی تھا، لہٰذا کوئی نئی چیز آپ پر فرض نہیں کی جا رہی، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب تتقون کے معنی بہت سے علماء کر دیتے ہیں اسے ڈرنا، لیکن حقیقت میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس میں سارے معنی آ جائیں۔ ہر طرح کی نافرمانی، ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ گناہ نافرمانی ہے، گناہ ظاہر ہے کہ گناہ اور ثواب کی تعبیرات جو ہے وہ تو اسلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اگر اس کا یوں ترجمہ کر دوں کہ ثواب کا مطلب ہر فائدہ مند چیز جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور گناہ کا مطلب ہر وہ نقصان دہ چیز جو اگر کوئی انسان مرتکب ہو تو اس کو وہ نقصان پہنچاتی ہے، اور نقصان کے بھی دو پہلو، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا لعلکم تتقون جو کہا گیا وہ یہی ایک تاکہ آپ ان گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچیں۔ روزے کا لہٰذا بھوک اور پیاس، جس طرح مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف بھوک اور پیاس تو کرتے ہیں لیکن انہیں اس کا سوائے بھوک پیاس کچھ ملتا کیوں نہیں۔ کہ اصل فلسفہ بھوکا پیاسا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اصل ہے وہ احساس پیدا کرنا کہ میں اس بھوک کو برداشت نہیں کر رہا، مجھ سے یہ پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، جبکہ وسائل بھی میرے پاس موجود ہیں، تو ان بیچاروں فقراء اور مساکین کا کیا،
اور فقراء اور مساکین کا کیا حال ہوگا کہ جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, افطار سحر کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس وسائل زندگی موجود نہیں ہے. تو یہ انسان کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے افطار کو بھی سنت مؤکدہ قرار دیا گیا کہ اگر آپ بے شک کھجور کے ایک ٹکڑے اور پانی کے گھونٹ سے بھی روزہ افطار کرواؤ گے تو اتنا ثواب ملے گا جتنا پورا روزہ رکھنے کا ثواب ہے. بہت اچھی بات ہے خشام بھائی. میں حضرت کی بات کو بالکل درست مانتے ہوئے یہ بات جو ہے نا وہ آگے لے کے جا رہا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں احساس ہو ان کا جن کے پاس نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے اندر 11 کروڑ لوگ ایسے ہیں, تخمینہ 11 کروڑ, جن کے پاس اگلے وقت کی روٹی نہیں ہے. پاکستان میں 54% بچوں میں سے بچے ایسے ہیں جو کہ میل نیوٹریشن ہے, یعنی کہ وہ نہ کھانے کی وجہ سے پورے گرو نہیں کر سکتے. پٹرول بڑھ جائے 7 روپے, گوشت ہو 4000 روپے کا, تو مطلب اس کا مطلب حاکموں میں سے کوئی روزے دار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, بنیادی طور پہ جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا اہم ہے اور اس کی طرف میں آتا ہوں, لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو علامہ صاحب نے بات کی ہے, جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں, یہ بھی رمضان کے مہینے کی جزیات ہے. رمضان ایک پورا پیکیج ہے, ٹھیک, اس کی بہت سی جزیات ہیں. ان میں سے ایک جز یہ ہے کہ لوگوں کا پیٹ بھی بھرنا ہے, ٹھیک. لیکن جو رمضان کا بنیادی فلسفہ جو انہوں نے کہا کہ تقوی اختیار کرنا ہے, اور رسول اللہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو بندہ بری بات نہیں چھوڑتا, جو آپ کہہ رہے ہیں, جو بندہ ظہیرہ اندوزی نہیں چھوڑتا, جو بندہ یہ جو منافع خوری نہیں چھوڑتا, منافع خوری نہیں چھوڑتا, جو بندہ بری بات نہیں چھوڑتا, اور جو جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, یعنی کسی کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہیں کر سکتا, تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. اللہ کو یہ حاجت نہیں ہے کہ ہمارے تو روزے نہیں ہو رہے پھر. تو بنیادی طور پہ پھر انہوں نے جو قول حضرت علی کا بیان کیا, یہ محدثین نے لکھا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں پورے روزے سے فاقے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کے پورے قیام سے تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. روزے کی اصل غرض و غایت یہی ہے کہ انسان کے اوپر یہ اتنا عظمت والا, دیکھیں بلال بھائی, اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ماحول کریٹ کیا, اور رسول اللہ کے ذریعے میں بتلایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے, بند ہو گئے, سرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ عام مسلمان, یہ